اس وقت رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی پڑ رہی تھی۔ ایسے میں ارتکاز کی قوت کھو کر انسان اپنے جسم کو موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، جو بالآخر اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے، جس کے درجہ حرارت پر قابو کی حالت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور ٹائیگر نے اوشان کے توسط سے اس میں کافی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ وہ ایسے موسم میں ٹھٹر کر ہلاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر انسان اپنے جسم کا درجہ حرارت کم کر کے سرد موسم کے برابر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سردی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ عمل ارتکاز میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھوں پر رکھی ہوئی ساری برف پگھل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ دراصل برف ایک طرح سے ہلکے پانی جیسی ہے، ایسا پانی جس میں زیادہ آکسیجن نہیں ہوتی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور کیبن کا دور ہی سے جائزہ لینے لگا۔ اسے کیبن کی کھڑکی میں دو سائے نظر آ رہے تھے، ان میں سے ایک تو عورت کا سایہ تھا اور دوسرا کسی مرد کا۔ بہرام نے بتایا کہ اسسٹنٹ اٹارنی اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کیبن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کسی ایسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا جو چشم دید گواہ کا کام دے سکے۔ جیمز ڈاکن نامی اس اسسٹنٹ اٹارنی پر مقدمات کے سلسلے میں ہیرا پھیریوں کا الزام تھا۔ اس بددیانتی سے وہ روز بروز دولت مند ہوتا جا رہا تھا۔ بہرام کے سینیٹوریم میں نصب ماسٹر کمپیوٹر میں اس سلسلے میں کافی شکایات کا ذخیرہ ہو چکا تھا، اس لیے ادھر توجہ دینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھکنے کے بعد ٹائیگر نے برف کھودنا شروع کر دی۔ وہ چند منٹ تک اس مشقت آمیز کام میں مصروف رہا۔ برف کھودنے کا کام اسے اپنے آہنی ہاتھوں سے لینا پڑ رہا تھا۔ جب وہ مطلوبہ حد تک برف کی نرم تہ کھود کر فارغ ہوا تو اس نے اس میں خود کو چھپا لیا اور ہاتھوں کی مدد سے دوبارہ برف سمیٹنی شروع کر دی۔ اس کام کو نمٹا کر اس نے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ ٹائیگر کے حلق سے آواز نکلتے ہی کیبن کی طرف سے کسی خونخوار کتے نے خوفناک انداز میں بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے فوراً ہی بعد کیبن کا دروازہ بھی کھل گیا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ یہ بات ہے کوئی نہیں۔ کیا بات ہے کوئی نہیں؟ ایک باری مردانہ آواز سنائی دی۔ جواب میں کوئنی نامی کتے نے مزید زور و شور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ مردانہ آواز ایک بار پھر کتے سے مخاطب تھی۔ ٹائیگر نے برف میں خفیف سا شگاف پیدا کر لیا۔ اس وقت وہ کیبن سے کچھ فاصلے پر نرم برف میں دفن لیٹا ہوا تھا، اس لیے اسسٹنٹ اٹارنی کے علاوہ اس کا کتا بھی اسے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس شگاف میں سے ایک بار پھر عجیب سی آواز نکالی تو کتا خوفناک انداز میں غرانے لگا۔ غصے سے کتے کے جبڑوں سے جاگ اڑنے لگے، کیونکہ اسے آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تھوتھنی اٹھا کر فضا میں سونگ کر کسی کی موجودگی محسوس کرنی چاہی تو بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس پر وہ بے حد غضبناک ہو گیا اور اس کے بھونکنے اور غرانے میں شدت آ گئی۔ جیمز ڈکن۔ فضا میں ٹائیگر کی آواز گونجنے لگی۔ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ ڈکن غرایا۔ جیمز ڈکن، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ تم صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ تم جو کوئی بھی ہو۔ ڈکن داڑنے لگا۔ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ تم کیسی موت مرنا پسند کرو گے؟ جواباً ڈکن نے اس انداز میں مغلزات بکنی شروع کر دی جیسے وہ بولنے کے بجائے اپنے کتے کونی کی طرح بھونکنے لگا ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کتے ہی کی موت ماروں گا۔ ٹائیگر نے کہا۔ تم کہاں ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ڈکن نے داڑتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری موت ہوں اور تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ کوئی نہیں، ڈکن نے اپنے کتے کو حکم دیا۔ جاؤ اور اسے ادھیڑ ڈالو۔ یہ کہہ کر اس نے اس جانب ہاتھ اٹھایا جدھر سے آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ کتا خوفناک انداز میں غراتا ہوا اس سمت لپکا جہاں ٹائیگر برف میں دفن لیٹا ہوا ایک شگاف سے ڈکن اور کتے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کتا قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ برف کی ڈیری سے بلند ہوئے۔ کتا چند ساتوں کے لیے فضا میں بلند ہوا، پھر چیوں چیوں کی دلدوز آوازیں نکالتا ہوا پشت کی طرف اڑتا چلا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کتے کی بجائے ایک ایسا گولا ہو جسے کسی توپ کے ذریعے داغ دیا گیا ہو۔ کتے کا انجام ڈکن کے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ ہاتھ میں 3 کی رائفل لیے کیبن کے دروازے سے کچھ آگے آ گئے۔ وہ کھوکھلے سے چہرے والا ایک جوان آدمی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس سمت میں دیکھ رہا تھا جدھر اس کا کتا جا کر نگاہوں سے غائب ہوا تھا۔ کتا جس انداز میں اڑتا اور پھر برف پر گھسٹتا ہوا نشیب کی طرف گیا تھا، اسے ڈکن کو اس کے بچنے کی توقع نہیں تھی۔
وہ کوئی معمولی کتا نہیں تھا اور کسی انسان میں اتنی صلاحیت ممکن نہیں تھی کہ وہ اسے اس انداز میں اچھال کر پھینک دے۔ اس اطمینان پر شاید اب بھی ڈکن کو توقع تھی کہ اس کا کتا اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم کا کوئی حصہ منہ میں دبائے اس کی طرف واپس آ جائے گا، لیکن جب کئی منٹ گزر گئے اور کتا واپس نہ آیا تو وہ اسے پکارنے پر مجبور ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ کتے کو پکار رہا تھا اس کی آواز میں ہذیانی تاثر پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ مایوس ہو کر اسسٹنٹ اٹارنی نے رائفل اٹھا لی اور اس سمت میں کئی فائر جونپ مارے جدھر کتا جا کر نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ گولیوں کا اس کے سوا کوئی رد عمل نہ ہوا کہ رات کا سناٹا مجروح ہو گیا۔ اچانک کیبن کے اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، تم رات کے اس پہر کس پر گولیاں برسا رہے ہو؟ کچھ نہیں، تم اطمینان سے سو جاؤ، میں شکار کھیل رہا ہوں۔ ڈکن نے پلٹ کر غراتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رائفل ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ بے حد محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی اور وہ معمولی سی آہٹ پر گولی چلانے کو تیار تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ وہاں پہنچ گیا جہاں قدرے تاریکی تھی اور اس کے بعد گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹائیگر وہیں برف میں دبا ہوا تھا۔ اچانک ڈکن کو اپنے پانچے پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، پھر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا رائفل والا ہاتھ سر سے بلند ہوا، گولی کا دھماکہ گونج اٹھا، پھر وہ لڑکھڑایا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے بازو اور ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہوں۔ ایک اور گولی چلی اور ڈکن کی کھوپڑی کے چیتھڑے اڑ گئے۔ وہ بے دم ہو کر ریت کے نرم نرم اور ٹھنڈے سفید اجلے بستر پر گر گیا اور اس کے خون سے برف سرخ ہونے لگی۔ اگلے روز اسسٹنٹ اٹارنی کی موت اخبار کی سرخی بنی ہوئی تھی۔ پولیس کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس کے مطابق ڈکن نے حالات سے مایوسی کے بعد اپنے کتے کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ ٹائیگر اپنی شبینہ کارکردگی کے بعد واپس ہوٹل پہنچا تو نائٹ کلرک اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے یخ موسم میں کوئی شخص محض ایک ہلکی سی قمیص اور پتلون پہن کر باہر بھی گھوم سکتا ہے۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑے ٹائیگر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا آپ رات بھر کہیں باہر رہے ہیں جناب؟ ہاں، میں ایسے راتوں میں عموماً باہر نکل جایا کرتا ہوں۔ اتنے ہلکے لباس میں؟ نائٹ کلرک کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ فرقی لباس میں اور گرم ماحول میں بھی خنکی محسوس کر رہی تھی، جبکہ ٹائیگر کے چہرے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سرد موسم اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ چہل قدمی کے لیے باریک کپڑے الجھن کا باعث بنتے ہیں، پھر میں جس کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں اسے وزنی ملبوسات سے شدید نفرت ہے۔ اوہ، کوئی ٹریجڈی؟ شبینہ کلرک نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا، آپ کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مسٹر شہزاد؟ ایک ایسی عورت کو جس کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے برے تل ہوں۔ ٹائیگر نے یہ کہتے کہتے ایک لہجہ اختیار کر لیا جس کی حرارت سے وہ بیچاری عام سی عورت آگ پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھلنے لگی۔ جانتی ہو جس عورت کے چہرے پر ایسے تل نہیں ہوتے اس کی مثال کیا ہے؟ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی، اس میں سر کو جنبش دینے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ ایسی عورت کی مثال اس رات کی طرح ہے جب آسمان پر ستارے نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ شبینہ کلرک کو گائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے اپنا ذہن غبار آلود ہوتا محسوس ہونے لگا۔ نشے کی سی کیفیت نے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں غنودگی کا رنگ گھول دیا۔ ٹائیگر کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر زینے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ زینے سے اوپر جاتا دکھائی دیتا تھا، حالانکہ وہ جس کمرے میں مقیم تھا وہ 7ویں منزل پر واقع تھا۔ جب وہ پہلے زینے پر پہنچا تو اچانک شبینہ کلرک کو ہوش آ گیا۔ اس نے تھوک نکل کر حلق گیلا کیا اور پکارنے لگی، مسٹر شہزاد۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ شبینہ کلرک نے اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے کہا، آپ کے انکل چارلی بول رہے تھے۔ اوہ، کوئی پیغام؟ نہیں، میں نے آپ کے کمرے سے رابطہ ملایا تھا۔ پہلے تو گھنٹی بجتی رہی، پھر اچانک سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں سمجھی کہ فون خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں خود اوپر آ گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے VCR چلنے کی آواز آتی رہی۔ آپ کے ساتھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اوہ، وہ ایسے لمحات میں خود کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا، چاہے میرے بجائے خود اس کے کسی چچا کی کال کیوں نہ آئی ہو۔ لیکن فون؟ شبینہ کلرک نے الجھن سے کہا، وہ تو اب بھی خراب ہی ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، انکل چارلی کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے انہیں کمرے کی کیفیت بتائی تو وہ ہنسنے لگے، پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جیسے ہی آپ نظر آئیں میں یہ بتا دوں کہ انہیں فون کر لیا جائے۔ شکریہ لڑکی، ٹائیگر نے ملائمت سے کہا، میں ان سے بات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زینے چڑھتا چلا گیا۔
شبینہ کلرک اس کی ماہر رقاصوں جیسی چال پر دل تھام کر رہ گئی۔ پھر اس کی حلق سے محرومی کے احساس سے بھرپور ایک طویل آہ نکل گئی اور وہ جھک کر رجسٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹائیگر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے اب بھی VCR کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دستک دے کر دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جیب سے چاقو نکال کر دروازہ کھولتا ہوا کمرہ نشست میں داخل ہوا تو اوشان آنکھیں بند کیے کمل کے آسن میں براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سامنے ٹی وی پر کوئی مار داڑ سے بھرپور فلم چل رہی تھی۔ اوشان، ٹائیگر نے جھک کر اس کے کان میں کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر قریبی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ فلم کا شاید آخری سین چل رہا تھا، جلدی اختتام ہو گیا۔ تب کہیں اوشان نے آنکھیں کھولی۔ ہیلو فرزند، تم کب آئے؟ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لٹل فادر، یہ آپ VCR چلا کر آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے تھے؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں، کچھ محسوس کر کے بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا پتا کب آنکھیں جواب دے جائیں اور انسان ہر طرح سے اندھا ہو کر رہ جائے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ٹائیگر نے حیرت سے کہا۔ یہی تو مجھے تم سے شکایت ہے کہ میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی برخوردار۔ دل کی آنکھیں کھولو، دل کی۔ اور یہ تم آج سانس کیسے لے رہے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ ٹائیگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہارا عمل تنفس کل کے مقابلے میں کچھ بگڑا ہوا ہے، جبکہ ہر آنے والے دن میں بہتری ہونی چاہیے۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس سلسلے میں اوشان سے بحث کر کے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھنے لگا، کسی کی کال آئی تھی؟ ہاں، لیکن غلط وقت آئی تھی، اوشان نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ بہرام کی کال تھی لٹل فادر، ٹائیگر نے بتایا۔ اوشان یہ سن کر یوں بن گیا جیسے اس نے ٹائیگر کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ٹائیگر اٹھ کر فون کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر اس کی حلق سے کراہ نکل گئی کہ ٹیلی فون کے تار ساکٹ میں سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اوشان نے جلاہٹ میں انہیں کھینچ کر توڑ ڈالا ہوگا۔ وہ تار لگانے میں مصروف ہو گیا۔ تار لگانے کے بعد اس نے بہرام کا نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنائی دی تو اس نے چہک کر کہا، ہیلو سویٹ ہارٹ، میں واپس آ گیا ہوں۔ رپورٹ۔ دوسری طرف سے کھردری آواز آئی، اوہ سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کا لہجہ شکایت آمیز ہو گیا۔ یہی بات آپ لہک کر پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ بہرام کا موڈ کافی خراب معلوم ہوتا تھا۔ کام ہو گیا، ٹائیگر نے مردہ لہجے میں کہا، جیسے تکمیل کار کا نہیں بلکہ اپنی شکست کا اظہار کر رہا ہو۔ گڈ، آج سے پہر میں ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ قطعی غیر رومانی مقام ہے، کبھی کسی ایسے مقام پر بھی ملاقات طے کیجیے جیسے افق کے اس پار بادلوں کی اوٹ میں۔ بند کر دیا فون۔ یہ کہہ کر اس نے شریر انداز میں مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ایک بار پھر مراقبے میں پہنچ چکا تھا۔ بہرام نے گھڑی پر وقت دیکھا اور ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اوشان کے ساتھ اس کی طرف چلا رہا تھا۔ تم وقت پر پہنچ گئے، اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے کار ایک ایسے راستے پر ڈال دی جو سینیٹوریم کی طرف جاتا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا۔ اوشان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجبوراً ٹائیگر ایک ایسی عورت کے بارے میں سوچنے لگا جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل ہوتے ہیں۔ سینیٹوریم شہر کے مرکزی حصے میں واقع تھا۔ بہرام کی کار تیزی سے منزل مقصود کی طرف دوڑ رہی تھی۔ نصف گھنٹے بعد وہ سینیٹوریم پہنچے تو بہرام نے کار وہاں کے ایک ایسے حصے کی طرف موڑ دی جہاں ٹائیگر یا اوشان کو اس سے پہلے جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کار روک کر بہرام نیچے اتر گیا۔ اس نے ان دونوں کو اترنے کا اشارہ نہیں کیا بلکہ ایک بند دروازے کے سامنے رک کر عقب میں دیکھنے لگا۔ ٹائیگر نے گاڑی سے اتر کر اوشان کے لیے دروازہ کھولا اور دونوں اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس کے سامنے بہرام کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دروازے پر بیرونی رخ ہینڈل نہیں لگا ہوا تھا۔ بہرام نے جیب سے ایک چابی نکالی اور اس کا تالا کھول دیا۔ چابی کی مدد سے اس نے کیواڑ کھینچا اور اندر چلا گیا۔ ٹائیگر اور اوشان خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ دروازے کے سامنے ایک طویل راہداری تھی جس میں کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس وقت کسی مردہ خانے میں چل رہے ہوں۔ ٹائیگر کا خیال درست ہی ثابت ہوا کیونکہ بہرام 7 بند دروازوں کے سامنے سے گزرتا ہوا 8ویں دروازے پر پہنچا اور اسے کھولا تو ان دیواروں میں بڑی بڑی درازیں دکھائی دی جن میں مردوں کو رکھا جاتا ہے۔ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ بہرام سامنے والی دیوار کی درازوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دراز کھینچی تو ٹائیگر کو اندر ایک لاش دکھائی دی۔ بہرام کے اشارے پر اس نے تابوت نما دراز کھینچ کر کمرے کے وسط میں ایک بڑی میز پر پہنچا دی جس کے اوپر ایک طاقتور بلب روشن تھا۔ کیا یہ آپ کا کوئی عزیز ہے سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر نے ماحول کی سنگینی دور کرنے کے لیے شگفتہ لہجے میں پوچھا۔ اس تنظیم کا ہر فرد میرا عزیز ہے، بہرام نے باری آواز میں جواب دیا، اور تم عزیز ترین ہو۔ ٹائیگر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا
کیونکہ اسے بہرام کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کی توقع تھی، جبکہ وہ خلاف معمول قدر شگفتہ موڈ میں تھا۔ کسی عزیز کی لاش پر خوشگوار موڈ میں ہونا بہرام کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جس کا ٹائیگر کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا کہ جب محض ایک عزیز کی موت پر یہ عالم ہے تو عزیز کی لاش دیکھ کر بہرام کی خوشگواری کا کیا حال ہوگا۔ لیکن بہرام کے موڈ کی یہ خوشگواری ایک دھوکہ ثابت ہوئی۔ اگلی ساتھ وہ یوں سنجیدہ ہو گیا جیسے زندگی میں کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ اس کا نام گورین تھا۔ وہ ناقابل فہم سے انداز میں بولا۔ اس نے لاش کے پیروں میں پڑا ہوا ایک پیڈ اٹھا لیا تھا اور اس کی تحریر پڑھنے لگا تھا۔ اس کی عمر 38 سال تھی اور اس کی موت بے لباسی کی حالت میں شدید سردی کے باعث ٹھٹرنے سے واقع ہوئی ہے۔ اوشان نے لاش کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بول کر رہ گیا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ٹائیگر اور بہرام دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ٹائیگر کی نگاہ لاش پر جم گئی، جس کے مردہ چہرے پر مرنے کے بعد خفیف سے بال ظاہر ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پپوٹوں کے نیچے اس کی آنکھوں کے ڈیلے نمایاں لگ رہے تھے۔ اوپر سے پڑنے والی تیز روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پپوٹے کاغذ کے بنے ہوئے ہوں۔ روشنی کی کرنیں پپوٹوں میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ فلورسنٹ روشنی میں لاش کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ٹائیگر کی نگاہ لاش کے کندھوں پر جم گئی، جو غیر معمولی طور پر ابھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کندھوں کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں ہیوی ویٹ چیمپئن رہا ہوگا، جبکہ اس کا جسم اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ لاش کے کولے یوں پھولے ہوئے تھے جیسے وہاں روئی کی گدیاں رکھی ہوئی ہوں۔ اوشان کی آنکھوں میں یکایک ایک چمک سی لہرائی، جیسے لاش دیکھ کر اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر اس نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ سینیٹوریم کے خفیہ مردہ خانے میں نہیں بلکہ کسی پرفضا مقام پر کھڑا کسی منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ ایکس رے کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اس شخص کے جسم کے 4 بڑے جوڑ یعنی کندھوں اور کولوں کے جوڑ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پھیپھڑوں میں رقیق پانی کی زیادتی بتاتی ہے کہ یہ شدید سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر ہلاک ہوا ہے۔ یہ لاش ہمیں مضافات میں واقع ایک متروکہ حویلی کے فرش پر ملی تھی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے منجمد کر دینے والی ہوا اندر آ رہی تھی۔ گویا یہ شخص ہلنے جلنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے وہاں پڑے پڑے سردی سے ٹھٹر کر ہلاک ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر اس کی موت خود اپنے ہی پھیپھڑوں میں پانی کی زیادتی سے ڈوبنے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹونس لیے، جیسے اس سرد خانے کی فضا میں ہاتھوں کو گرم رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ کیا ہم اس کا جنازہ پڑھ کر تدفین کا انتظام کریں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، اس کی تدفین ہو چکی ہے، بہرام نے اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں کہا۔ تم دونوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا تم اس قسم کی موت سے آگاہ ہو؟ کیا تم شناخت کر سکتے ہو کہ ایسی موت کن ہاتھوں یا ذرائع سے واقع ہو سکتی ہے؟ ظلم و ستم کی کئی قسمیں اور کئی چہرے ہیں، اوشان پلٹ کر بولا، لیکن سناجو کی کسی فرد کو اس کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہم پرسکون موت اور فوری موت طاری کرنے میں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں زخم دل قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں تمہارے گاؤں کی کسی آدمی پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں۔ بہرام کا لہجہ مزید خشک ہو گیا۔ اور نہ ہی اس لاش کو تم دونوں کی کارستانی سمجھتا ہوں، میں صرف موت کے انداز کا سراغ لگانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے ہاتھوں مرنے والوں کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں، اور موت کی وجہ معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ شخص ہمارے بھی کام کرتا تھا۔ اوشان اور ٹائیگر اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ یہ معاملہ میرے لیے بے حد تشویشناک ہے۔ اس عجیب موت نے میرے ذہن میں چند سوالات پیدا کیے ہیں، مجھے ان کے جواب چاہیے۔